بتائیں کہ ضرورت زندگی کی ہر شے شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی، آٹے کی قلت کا بحران بھی سنگین ہو گیا۔ آٹے کی تلاش میں شہری در بدر ہو رہے ہیں۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے غائب ہے۔ 15 کلو کی نئی پیکنگ 960 روپے میں دستیاب ہے۔ ناظرین، میرے پاس ہے 860 روپے۔ ضلع انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ شہر میں 20 کلو والا آٹے کا تھیلا 860 روپے میں ہر دکان پر میسر ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا آٹے کا تھیلا واقعی 860 میں مل پاتا ہے یا نہیں۔ چلیے ناظرین، گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ اور فیصل ٹاؤن کا علاقہ گھوم لیا ہے، مجھے 860 میں 20 کلو کا آٹے کا تھیلا نہیں ملا۔ جوہر ٹاؤن آیا ہوں، ایک دکان ہے، ان سے چل کے کوشش کرتے ہیں شاید مل جائے۔ جناب، آٹا کتنی دیر سے شارٹ ہے؟ 860 میں 20 کلو کا تھیلا ہے؟ یہ 2-3 ہفتے کے بعد 2 توڑے ملتے ہیں یا 3 2-3 ہفتے کے بعد 2-3 توڑے 3 توڑے نہیں دیتے، 5 بھی نہیں دیتے، ہول سیلر نہیں دیتا؟ بالکل نہیں دیتے۔ اس کا مہینے میں 2-3 لاکھ کا سامان آتے ہیں لیکن ابھی آٹا نہیں دیتے، شارٹ ہوا ہے۔ ناظرین، جوہر ٹاؤن کا علاقہ بھی گھوم لیا، کوشش کی کہ شہر کے اہم اور مختلف علاقوں میں پھر کے 860 روپے میں 20 کلو والا آٹے کا تھیلا ڈھونڈ لیں۔ ہمیں تو ملا نہیں، شاید صارفین کو ملتا ہو۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں 860 میں یہ تھیلا مل رہا ہے یا نہیں۔ چلیے، آپ یہاں پہ 10 دکانیں پھر لیں، کسی دکان پہ اویلیبل نہیں ہے، آٹے کا تھیلا مل نہیں رہا۔ اب 5 کلو والا ہو، 10 کلو والا ہو یا 20 کلو والا ہو، 20 کلو والا تو مل نہیں رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں پیکنگ ہی نہیں آ رہی، 15 کلو کی آ رہی ہے۔ آٹا پہلے سے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا اور پہلے جو 20 کلو کا توڑا ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا، اور 10 کلو ہی آٹا 5 کلو 750 روپے کا ملا ہے۔ ناظرین، شہر کے مختلف علاقے گھوم لیے، خریداروں کی بات بھی سنا دی۔ 860 میں 20 کلو والا آٹے کا تھیلا مجھے نہیں ملا۔ اب شاید یہ تھیلا ایسی دکانوں کی ہی زینت بنے گا، آپ کے گھروں کی نہیں۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ جبکہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا احمد نے صدارت کی۔ اجلاس میں پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا کل سے مارکیٹ میں عوام کو دستیاب ہوگا۔ عاصم رضا کی جانب سے کہا گیا کہ ڈی سی آفس ٹیم سے مل کر بحران پر قابو پایا جائے گا۔ 20 کلو کے تھیلے کی ریٹیل پرائس 860 ممکن بنائی جائے گی۔ ایکس مل 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 837 کی۔ اور شہر میں آٹے کی قلت برقرار ہے۔ ایک طرف جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے بھی حکومت پر تنقید کے خوب نشتر چلائے۔ شہر میں آٹے کی قلت کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے مارکیٹ میں آٹے کی عدم دستیابی پر حکومتی پالیسیز پر تنقید کی۔ غریب لوگ تو روٹی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو وہ آج آٹا نایاب ہو گیا ہے کہ کسی شاپ کے اوپر موجود نہیں ہے۔ پنجاب جیسا صوبہ جو ہے کہ جہاں پہ گندم کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اور کثرت سے ہوتی ہے، وہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ آٹا نہیں مل رہا۔ آج اس کے جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ آٹا نہیں مل رہا۔ آٹا نایاب اور مہنگا فروخت ہونے پر نون لیگی ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ آٹے کی بات کرتی میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ مجھے تو لگتا ہے عمران نیازی سب کچھ ہی کھا گیا، اس کو کوئی غریبوں کا خیال نہیں ہے۔ یہ عمران نیازی کے ہوتے ہوئے کہ ہمیں آٹا بھی ملے گا، یہ تو کنفرم تھا کہ اس نے آنا ہے، اس نے جو خواب دکھائے تھے وہ اس نے اپوزٹ کرنا ہے۔ تو لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ اور پھر نایاب ہو جانا حکومتی نااہلی کا ثبوت ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کرنا موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ عمر اسلم۔ جبکہ آٹے کی قیمت بڑھنے سے نان روٹی کی قیمت میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ دکاندار آٹے کی عدم دستیابی سے پریشان ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے مسائل کم نہ ہو سکے۔ آٹے کی قیمت میں اضافے سے شہری شدید پریشان۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ قیمتوں میں اضافے سے آٹا نایاب ہو گیا۔ مزید اگر انہوں نے نان روٹی مہنگی کی تو لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ ایک مزدور جو 1000 روپے کماتا تھا اس کا آگے گزارا ہو جاتا تھا، اب وہ 1000 روپے لے کے دکان پہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں چینی لوں، آٹا لوں، کیا لوں بچوں کے لیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں آٹے کی قیمت میں اضافہ عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ آٹا مل نہیں رہا تو 2-3 گھنٹے ادھر لائن پہ لگے جاتے ہیں، آٹا مل نہیں رہا، فین بھی نہیں مل رہا، دوسرے نمبر پہ گیس بھی مہنگا ہو رہا ہے، تو نہ روٹی مہنگی ہونی ہے۔ 860 روپے کا توڑا تھا تو 1100 روپے میں مل رہا۔ اب میدا فین ہے جو وہ 6000 روپے کی بوری ہوگی، کیا کریں، گیس مہنگی ہے، پیسے نہیں پورے ہوتے۔ حکومت کے عوام کو ریلیف کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ آٹے کی قیمت میں اضافے سے نان اور روٹی کی قیمت بھی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین علی عدنان کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔
खुद साख्ता महंगाई आवाम पर भारी, ब्रायलर और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। एक दिन में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में 9 रुपए का इजाफा हुआ है। शहर में चिकन और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। हुकूमती नरखनामे में ही ब्रायलर की कीमत में एक दिन में 9 रुपए का इजाफा हो गया। चिकन फी किलो 252 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि गुज़श्ता रोज चिकन की कीमत 233 रुपए फी किलो थी। इसी तरह सब्जियों की बात की जाए तो हुकूमती जारी करदा कीमतों और बाजार में रेट्स में वाज़ेह फर्क दिखाई दिया। प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट्स की अदम तवज्जी के बाइस दुकानदार सब्जियां मनमाने रेट्स पर बेचने लगे। नरखनामे में आलू की कीमत 75 रुपए फी किलो, तो बाजार में आलू 80 से 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इसी तरह टमाटर 98 रुपए की बजाय 120, प्याज 67 रुपए की बजाय 80, लीमू 80 की बजाय 120, भिंडी 80, मटर 2 की बजाय 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान दिखाई दिए और इंतजामिया की नाअहली पर फट पड़े। गोभी 80 रुपए किलो दे रहे हैं, गाजर 80 रुपए किलो दे रहे हैं, प्याज 80 रुपए किलो दे रहे हैं, हर शय एडी महंगी दे रहे हैं। वो 100 रुपए किलो आलू दे रहे हैं, जड़े बाहर 70 रुपए किलो ने। सब कुछ टमाटर क्या हुआ है, 100 रुपए से ऊपर है। अभी भी टमाटर 100 रुपए से ऊपर है। तो सस्ता क्या हुआ? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। एक दो चीज़ें सस्ती कर दी हैं, वो कह रहे हैं सब कुछ सस्ता हो गया। अभी तो ये सारा कुछ महंगा ही है। एक चीज़ आज लेते हैं उसका रेट कुछ और है, और शाम को वही चीज़ लेंगे उसका रेट और होगा। दिन ब दिन घंटों के हिसाब से जो है रेट बढ़ रहे हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। सब्जी मंडी में बोली को कंट्रोल ना करना और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मार्केट्स में प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट्स का गैर हाजिर होने की वजह से अवाम पर महंगाई का इजाफी बोझ पड़ रहा है। अब देखना यह है कि अवाम को इस दलदल से कौन निकालता है। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ जिशान सफदर, सिटी 42। जबकि पंजाब में गिना फरोशों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में महंगाई पर काबू पाने के लिए गैर रवायती इकदाम करने का फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवा माह 47 अफराद को गिरफ्तार करके 42 के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए, जबकि नाजायज मुनाफाखोरी पर 60 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने हिदायत की कि अशाया ज़रूरिया की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने महकमे ज़राअत को कहा कि सब्जियों की दस्तयाबी के हवाले से फाल किरदार अदा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने सूबे में गिरा फरोशों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि फ्लोर मिल्स को सब्सिडाइज सरकारी गंदम की फराहमी, पिसाई और मार्केट में सप्लाई के अमल की मुकम्मल निगरानी की जाए। जो मिल सरकारी गंदम की पिसाई नहीं करती उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में टाइगर फोर्स की खिदमात से इस्तेफादा किया जाए। रिजवान नकवी, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। सरकारी निकनामे आवेजा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि आटा फराहमी के लिए जिला इंतजामिया, महकमे खुराक और MCL की मुश्तरका टीमें काम करेंगी। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा का गामे मरासी का तस्करा। सैयद हसन मुर्तज़ा की तकरीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हुकूमत चौधरी की तरह अपोजिशन को दिमाग पर सवार न करे, हसन मुर्तज़ा की जानिब से ये कहा गया। जमात इस्लामी शर्की लाहौर की जानिब से बरकी रोड पर ग्रैंड फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक की खुसूसी शिरकत। सेनेटर सिराजुल हक ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाए। बरकी रोड पर जमात इस्लामी शर्की लाहौर की जानिब से ग्रैंड फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में इस्लामी तालीमात, समाजी और सियासी मसाइल समेत मौजूदा मुल्की सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक शर्की लाहौर की तंजीम साजी पर शुरका ने खिताब किए। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर मियाँ जिक्रुल्लाह मुजाहिद, ग्रुप लीडर जमात इस्लामी वकार नदीम बड़ाइच, चौधरी मंजूर हुसैन गुज्जर, चौधरी मोहम्मद इजाज और अमीर जमात इस्लामी शर्की लाहौर डॉक्टर महमूद अहमद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सेनेटर सिराजुल हक ने मौजूदा हुकूमत को नालायक और नाअहल करार देते हुए कहा कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी अरूज पर है। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हर दौर के टाइगर्स ने मुल्क के पैसे खाए हैं। टाइगर फोर्स बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि आटा, चीनी और दालें सस्ती करने की जरूरत है। वजीर खारजा ने FATF और बैरूनी कर्जों को कम करवाने के लिए 27 से 21 पॉइंट्स पूरा करने का ऐलान किया है। मजीद पॉइंट्स पर पूरा उतरने के चक्कर में महंगाई करके अवाम को निचोड़ रहे हैं। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया है, जिसके लिए कमेटी बना दी गई है। हम चित्राल से कराची तक लोगों को महंगाई के खिलाफ खड़ा करेंगे। हर हुकूमत ने यही टाइगर फोर्स बनाई है
اور وہی ٹائیگر فورس نے بھی قوم کی دولت پر قبضہ کیا ہے. تو انہی ٹائیگر فورس نے تو چینی کھائی ہے, انہی ٹائیگر نے تو آٹا کھایا ہے, انہی ٹائیگر نے تو زلزلے کے نام پہ جو پیسہ آیا تھا وہ ہڑپ کیا ہے, انہی ٹائیگرز نے کرونا وائرس کے وبا کے دوران جو پیسہ آیا تھا اس کو ہڑپ کیا ہے. اور پنجاب حکومت نے پی ڈی ایم کو فری ہینڈ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اپوزیشن کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے پنجاب نے وفاق سے مشاورت کا سلسلہ شروع کر لیا ہے. حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جماعتوں کے بنانے والے اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے سڑکوں پر آنے اور جلسہ جلوسوں کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ گجرانوالہ میں اپوزیشن کے جلسے کے لیے لاہور سے سیاسی رہنماؤں نے کارکنان کے ہمراہ شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے وفاق سے مشاورت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے مشاورتی اجلاس بھی طلب کیا ہے, جس میں اپوزیشن کی تحریک کو ناکام بنانے اور روکنے کے لیے جائزہ لینے کے لیے بھی حکمت عملی پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا دربار کے دوران سینکڑوں عزاداروں اور زائرین کے موبائل فون چوری ہونے کا معاملہ ہے. تھانہ داتا دربار نے 500 سے زائد متاثرین کی شکایات کا اندراج کر لیا ہے. تاہم تاحال موصول ہونے والی درخواستوں میں سے صرف 35 کی ایف آئی آرز درج ہو سکی ہیں. پولیس رائے کے مطابق دوسرے شہروں سے تعلق ہونے کی وجہ سے متعدد متاثرین نے شکایات کا اندراج ہی نہیں کروایا ہے. تاحال تھانہ داتا دربار پولیس صرف 15 موبائل فون چوروں اور جیب تراشوں کو گرفتار کر سکی ہے. گرفتار موبائل فون چور 3 سے 4 افراد کے گروہ کی شکل میں رش میں وارداتیں کرتے ہیں. عقیدت مندوں کی جیب سے موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء نکالنے والے ملزمان 1 سیکنڈ سے پہلے چوری شدہ اشیاء پاس ہی موجود اپنے ساتھیوں کو پکڑا کر فرار کروا دیتے ہیں اور خود معصوم بن جاتے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کی مہم کم عمر ڈرائیونگ پر 3000 سے زائد گاڑیاں بند کر دی گئیں. 1325 کم عمر ڈرائیونگ کے خلاف مقدمات درج کیے گئے. ہیلمٹ نہ پہننے پر 1,11,000 سے زائد چالان کیے گئے ہیں, جبکہ وارڈنز نے مال روڈ, جیل روڈ, فیروز پور روڈ سمیت مین گلبرگ کے علاقے میں کارروائی کی ہے. اور ڈپٹی کلیکٹر کسٹم ثاقب وڑائچ کی لاہور ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی. بیرون ملک سے پاکستان قیمتی موبائل فون کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے. لاہور سے جانے والے 50 کلو فیس ماسک اور 27 پیکٹ سگریٹس بھی برآمد کر لیے گئے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ لیسکو ندرن سرکل کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے 30 سے زائد بجلی چوروں کو پکڑ لیا ہے. 19 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے گئے. لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کی ہدایت پر سپرنٹینڈنٹ انجینئر آصف مجید کی ہدایت پر کریم پارک, شادرہ اور جیا موسیٰ, بیگم کوٹ, امین پارک, بادامی باغ, کوٹ عبد المالک اور بند روڈ کے اطراف میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا گیا, جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 30 افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, جن میں سے 19 افراد کے خلاف ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری کرنے پر مقدمات بھی درج کروا دیے گئے. برٹش ایئر کا اسلام آباد کے بعد لاہور کے لیے براہ راست پروازوں کا حتمی اعلان. برٹش ایئر کی پہلی پرواز 13 اکتوبر کی صبح لاہور پہنچے گی. برطانوی سفارتکار عملے سمیت ایئرپورٹ حکام استقبال کریں گے. کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 13 اسپیشل اکنامک زون بننے سے صنعتی انقلاب آئے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر اور ڈیرہ غازی خان ایوان صنعت و تجارت کے نامنتخب صدر خواجہ جلال الدین رومی نے ملاقات کی. اس موقع پر جنوبی پنجاب میں صنعت اور تجارت کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے خواجہ جلال الدین رومی کو ڈیرہ غازی خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی. مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کی معیشت اور دفاع کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور سی پیک کا گیٹ وے ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اس خطے اور اس کی عوام کو خصوصی اہمیت دی ہے. نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. اس موقع پر وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اور سینیٹر کامل علی آغا, شافع حسین اور جی ایم سکندر بھی موجود تھے. نگران وزیر اعلیٰ میر افضل خان نے کہا کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا مطالبہ سب سے پہلے چودھری شجاعت حسین نے پیش کیا تھا اور آج ان کی کاوشوں کے نتیجے میں ہی ہمیں یہ حیثیت حاصل ہوئی ہے.
جس پر ہم مسلم لیگ کی قیادت بالخصوص چودھری شجاعت حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اس خطے کی ترقی اور خوشحالی اور حقوق کی حفاظت کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان انتخابات میں سب کو آزادانہ طور پر حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے۔ گورنر پنجاب کا رائیون روڈ پر گیرنزم پروڈکشن کے شو روم کا دورہ گھریلو اور آفس فرنیچر کی پروڈکشن کی ویرائٹی کو خوب سراہا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے رائیون پر ہوم پروڈکشن شو روم کا دورہ کیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کے ہمراہ بیگم گورنر بھی تھیں۔ گیرزن ہوم میں گھر اور آفس فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ گورنر پنجاب کو مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے بریف بھی کیا گیا۔ چودھری محمد سرور نے پروڈکٹس کی کوالٹی کو خوب سراہا۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان کی بادشاہی مسجد آمد ہوئی۔ میر افضل خان نے تاریخی فن تعمیر کی حامل بادشاہی مسجد کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی بادشاہی مسجد آمد ہوئی۔ بادشاہی مسجد کے مختلف حصوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ مسجد انتظامیہ نے مہمان کو تاریخی حیثیت بارے بریفنگ دی۔ نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان نے سٹی 42 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شاندار تاریخ کی حامل بادشاہی مسجد کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ پہاڑوں سے اتر کر میدان میں آئے ہیں۔ لاہور آ کر بہت خوشی ہوئی۔ لاہور والے بہت ملنسار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی لاہور میوزیم آمد۔ سہیل محمود نے لاہور میوزیم کی مختلف گیلریز کی سیر اور تاریخی نوادرات بارے جانکاری حاصل کی۔ سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں کہ تاریخی حیثیت کے حامل لاہور میوزیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کی لاہور میوزیم آمد ہوئی تو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز عاصم رضوان نے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے میوزیم کی مختلف گیلریز کی سیر کی اور تاریخی نوادرات سے متعلق معلومات حاصل کیں اور تصاویر بھی بنوائیں۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز عاصم رضوان نے سیکرٹری خارجہ کو گیلریز میں رکھے نوادرات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ لاہور میوزیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ملک میں بین المذاہب اور مسالک ہم آہنگی کے لیے یونین کونسل سطح پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اپر مال میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ شب ممتاز شخصیت مولانا عادل خان کو شہید کر دیا گیا۔ تمام علماء و مشائخ واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محرم الحرام سے قبل بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے جو پاکستان میں بھارت کی اماں پر امن کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ سندھ حکومت کو واقعے کی تحقیقات کرنا ہوگی۔ اور اسلام آباد کے شبیر اقبال نے پی جے ایف میچ گلف چیمپئن شپ جیت لی۔ چیمپئن شپ کے فاتح اور رنر گلف نے میچ پلے چیمپئن شپ تسلسل سے کروانے کا مطالبہ کیا۔ رائل پام گولف اینڈ کنٹری کلب میں ہونے والی پی ڈی ایف میچ پلے گولف چیمپئن شپ اسلام آباد کے شبیر اقبال نے جیت لی۔ فائنل میں راولپنڈی گولف کلب کے محمد منیر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایمیچر کیٹیگری میں قاسم علی خان فاتح رہے۔ ایمیچر فائنل کے 18ویں ہول پر سلمان جہانگیر دستبردار ہو گئے۔ سلمان جہانگیر انجری کے باعث فائنل جاری نہ رکھ سکے۔ پروفیشنل کیٹیگری کے فاتح شبیر اقبال اور رنر اپ منیر احمد نے تسلسل سے چیمپئن شپ کروانے کا مطالبہ کیا۔ ایسے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، پروفیشنل کی گولف پروموٹ ہوتی ہے تو پاکستان گولف فیڈریشن کو چاہیے کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ 3-4 ہونے چاہیے۔ کافی عرصے بعد یہ ٹورنامنٹ ہوا ہے، اچھی شروعات ہے۔ پی جی ایف کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس ٹورنامنٹ کا، میچ پلے کا۔ یہ ایک اپنا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اور یہ بڑا اچھا ٹورنامنٹ ہے۔ چیمپئن شپ میں سٹروک پلے کے بعد ملک بھر سے 16 ایمیچر اور 16 پروفیشنل گولفرز نے حصہ لیا۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے گولفرز میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ زمبابوے کرکٹ بورڈ کے 5 رکنی وفد کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ۔ وفد نے بایو ببل کا جائزہ لیا۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل ذاکر خان نے زمبابوین وفد کو اسٹیڈیم کا دورہ کروایا۔ پی سی بی میڈیکل پینل کے سربراہ ڈاکٹر سہیل سلیم نے وفد کو بایو سیکیور ببل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وفد سیف سٹی پروجیکٹ کا دورہ کرے گا جہاں مہمان ٹیم کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ زمبابوے کرکٹ بورڈ کا وفد کل اسلام آباد روانہ ہو جائے گا۔
वफ्द के अरकान मंगल को रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा करेंगे, जबकि वफ्द 15 अक्टूबर को वापस जिम्बाब्वे रवाना हो जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त